رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، لوگوں کو امامہ دی تقلید چیڑی ہے بندے نو دین تو اتنا دور کر دیندی ہے، پھر کچھ بندے نو نظر نہیں آندا میں کی کر رہا، بندہ سوچ رہا ہے جے نبی پاک تو بعد امام بنا لیا تے کچھ نہیں ہویا، تے جے نبی پاک تو بعد امام نڑا دیا کھڑا کر لیا تے کوئی حرج نہیں، تے جے انہاں تو بعد کوئی نواں مسئلہ بنا لیا، کوئی نواں طریقہ بنا لیا تو کی ہو جائے گا؟ یہ تقلید ہی ایسی بیماری ہے جی وجہ تو گھوڑے دی پوجا شروع ہوئی، یہ تقلید ایک ایسی بیماری ہے جی وجہ تو ساری چیزاں جانوراں دیاں اور تصویراں دیاں پوجا شروع ہو گئی ہیں۔ لوگو اپنے آپ نو بچا لو، تقلید تو بچا لو، اور سنت نال پیار کرو، سنت نال پیار کرو، حدیث نال پیار کرو، تقلید تو بچ جاؤ، تقلید تو بچ جاؤ گے اللہ دنیا بھی دے اندر بہتر کر دے گا اور آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ یاد رکھیے بعض لوگ اندر تقلید دی ممانت موجود نہیں، سنیے پیغمبر دی حدیث دی اندر بھی تقلید دی ممانت موجود ہے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے نے کہ لوگوں دین دی اندر کسی دی تقلید نہ کرو، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے نے کہ دین دی اندر کسی دی تقلید نہ کرو، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے نے کہ میری بات حدیث کے مقابلے اندر آ جائے، میری بات نو دیوار تے دے کے مارو اور محمدی بات نو تسلیم کر لو۔ امام شافعی بھی فرماتے نے کہ میری بات نو چھوڑ دو، پیغمبر دی بات نو قبول کر لو۔ امام مالک بھی فرماتے ہیں لوگوں اگر ہر انسان دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے، اگر غلطی تو پاک بات تے صاحب قبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پتہ کی آندنے جے تقلید نہیں ضروری نہیں تو پھر سعودی عرب والے کیوں کر دے؟ وہ پھر عملی کیوں نے؟ کہنے لگے 4 مصلے تے ہوندے سن مسجد حرام وچ، اے حنفی مصلی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی، 4 مصلے سن۔ میں کہا پھر کتنے گئے؟ جنے ٹر گیا تو میں کہا تسی بھی چھڈ دیو، 4 مصلے آئے کوئی شک نہیں، لیکن 4 مصلے پھر رب نے بیت اللہ چ قائم رہن دیتے ہیں نہیں۔ کہنے لگا کیڑا قائم ہے؟ میں کہا 4 ختم ہو گئے، حنفی بھی، شافعی بھی، مالکی بھی، حنبلی بھی، ساڈا قائم، باقی سارے ختم ہو گئے، ساڈا قائم ہے، آل الحدیث دا قائم ہے، باقی ختم نے۔ مسجد نبوی اندر بھی ایک ہی مصلی ہے۔ کہنے لگے وہ حنبلی نے، میں کہا لائیے ایک پورا ذخیرہ کتب دے وچوں ایک جملہ، ایک لفظ، ایک سطر لائیے کہ امام کعبہ نے کیا ہوئے کہ میں حنبلی، لائی۔ مفتی اعظم سعودی عرب نے کیا ہوئے میں حنبلی، حافظ اللہ سدیس نے کیا ہوئے کہ میں حنبلی، کسی امام کعبہ نے کیا ہوئے میں حنبلی ہاں، انہیں دے تیرے ملک چاہ کے کیا ہے میں بھی اہل حدیث ہاں۔ تو جھوٹ بولتا رہا، ائمہ حرمین دے بارے کہ حنبلی نے انہیں دوپہر دے وقت لاہور چ کیا کہ میں حنبلی نہیں میں اہل حدیث ہاں، پھر بھی یقین نہیں آیا۔ امام کعبہ تیرے ملک چاہ کے کہہ گیا کہ میں اہل حدیث ہاں، تو مسلک اہل حدیث کی حقانیت کے اندر کوئی شک نہیں، کیوں؟ یہ وہی مسلک ہے۔ فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، لوگوں قیامت والے اہل حدیث نو بلایا جائے گا تو سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نام تے بلایا جائے گا۔ اطاعت کرو پیغمبر دی ہر معاملے اندر، نماز دی اندر، روزے دے اندر، حج اندر، زکات دی اندر، تقلید چھوڑنا ہو، تقلید کرو گے قرآن تو دور ہو جاؤ گے، تقلید کرو گے تو حدیث تو دور ہو جاؤ گے، تقلید کرو گے تو عجیب عجیب باتیں تانوں منوائیاں جان گیاں۔ یہ تقلیدی ایسی بیماری ہے۔ فضائل صدقات میں ایک سفر تو آ رہا ساتھ کا بات تو واپس بس ہی بیٹھ ایک بندہ میرے نال بہ گیا، کہنے لگا جی میں سیٹیں تو اور بھی خالی ہیں، میں آپ کے ساتھ پتہ کیوں بیٹھا ہوں؟ میں کہاں بتاؤ؟ کہنے لگا آپ ماشاءاللہ باشرہ ہیں، داڑھی والے ہیں، تو میں نے بھی داڑھی رکھی ہوئی تھی، میں نے کہا چلو باتیں باتوں میں وقت گزر جائے، میں چلو ٹھیک۔ کہنے لگا کبھی ماشاءاللہ آپ گئے؟ میں کہاں؟ کبھی آپ گئے؟ میں کہاں گئے؟ کہنے لگا کبھی گئے آپ؟ میں کدھر گئے؟ میں کہا روز جانا یار ہوں بھی گیا سا۔ کہنے لگا نہیں وہ آپ نے کبھی کچھ ٹائم لگایا، وقت لگایا اللہ کے لیے؟ میں کہا ہاں جی اللہ دے واسطے گیا سا، تقریر کرن گیا سا۔ کہنے لگا اللہ کے لیے؟ میں کہا اللہ واسطے گیا سا بے وقوف، ہاں اللہ واسطے گیا سا۔ کہنے لگا نہیں اللہ کے لیے کچھ وقت لگایا؟ میں کدھر؟ کہنا رائے ونڈ۔ میں نے کہا نہیں رائے ونڈ تو میں نہیں گیا، اتنے کلر ہی شاید ہے کوئی نہیں، کی کرنا سی جا کے؟ یار نہیں
ماشاءاللہ بڑی وہاں پر اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، آپ جائیں صحیح، چلا لگائیں، وقت لگائیں، وقت دیں اللہ کے لیے. میں کہا پھر کہنے لگا آپ نے سنا نہیں ہے راونڈ کے بارے میں؟ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں سنا، آپ سنا دیں. اتنا تک وہ بیگ وہ کول سی، میں بیگ پھاڑ لیا. میں کہا بیگ کوئی شاید نہیں. وہ بیگ کڈیا تو فضائل صدقات تو فضائل اعمال وچ. میں کہا ہاں ماشاءاللہ دے دو نا مینوں. تسی میں کیا ذکر کرو تو میں کتاب پڑھنا. اور ذکر ہی مصروف ہو گیا، میں کتاب پڑھنے مصروف ہو گیا. تھوڑی دیر گزری میرے اگے چڑھ گئی بات. میں کہا حضرت جی ذکر کر لیا جانے جی. میں کہا میری بھی سنو. میں کہا ویکھو نا کی لکھا ہے، کیا لکھا ہوا ہے. میں نے کہا ایک بندہ وضو کر رہا تھا تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اس کے پاس سے گزرے تو فرمایا اللہ کے بندے ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دے اور بدکاری کرنا چھوڑ دے، یہ گناہ چھوڑ دے. وہ حیران ہوا، لگا امام صاحب آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں والدین کا نافرمان ہوں؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں زانی بدکار ہوں؟ کہنے لگا امام صاحب مجھے پتا کیوں نہیں چلا، تو وضو کر رہا تھا اس میں سے یہ گناہ گر رہا تھا. تو وضو کر رہا تھا، حدیث میں نہیں آتا کہ جب بندہ وضو کرے تو گناہ. آندے امام صاحب نے وضو دے پانی وچوں ویکھ لیا کیڑا گناہ کردا ہے، پانی وچوں نظر آ گیا. میں کہا تقلید دی بیماری. میں کہا ویکھو نا کی لکھیا ہے. یہ بزرگوں کی باتیں آپ کی سمجھ والی نہیں، یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، کیونکہ بزرگ نے جدوں فضائل اعمال لکھی پتا یہ تو کسی دے علم وچ نہیں. پڑھو فضائل اعمال دا مقدمہ پڑھو. کوئی کتاب پڑھنا چاہو تو پہلے مقدمہ پڑھیا کرو. سارا کچھ تو مقدمے چ ہوندا ہے. جویں حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب فیصل آباد اللہ انہاں دی قبر تے بے شمار رحمت نازل فرمائے، فاضل دیوبند سن مسلک اہل حدیث قبول کیتا نا تو انہاں اپنی ایک روداد لکھی کہ میں 20 تراوی دے بارے ایک پمفلٹ شائع کیتا تے اہل حدیث عالم نے جواب لکھیا کہنے لگے روایت ضعیف جی تساں لکھی ہے روایت ضعیف. میں حیران ہویا جب میں اتوں چلیا سیدھا آیا گجرا والے گکھڑ گیا مولانا سرفراز صفدر صاحب کول. میں کہا حضرت اے ویکھو نا انہاں کیا. میں کہا بے وقوف میزان الاعتدال وہ لکھیا روایت صحیح بالکل صحیح ٹھیک. وہ جدوں میں راوی جس دے جرح سی نا وہ ویکھیا وہ لکھیا دی ساقۃ عنہ، ساقۃ عنہ کہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس راوی کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے. دیکھیں ساقۃ عنہ امام بخاری ساقۃ عنہ اور وہابی جرح کرن دیا، غیر مقلد جرح کر رہے، امام بخاری ساقۃ عنہ، امام بخاری خاموش ہے اور حدیث جرح کر رہے. کہنے لگا میں بڑا خوش ہویا گل بن گئی ہے اور ہن میں جا کے منہ بند کر دیا. کہنے لگا میں سیدھا لاہور چڑھیا 200 دی کتاب خریدی میزان الاعتدال خرید کے جناب میں آیا اتنے فیصل آباد. میں پیغام بھیجا میں کہا حضرت میزان الاعتدال آ گئی ہے جی تساں جرح کیتی ہے وہ بھی پتہ چل گیا. خیر جناب میں جڑا حدیث عالم نال رابطہ کیتا با امام بخاری رحم اللہ نے ساقۃ عنہ لکھیا ہے تے تو آنا وہ ضعیف ہے راوی وہ تے ساقۃ عنہ امام بخاری نے خاموشی اختیار کیتی. او اہل حدیث عالم نے کہا بے وقوف آدمی مقدمہ پڑھ مقدمہ کتاب دا. جدوں میزان الاعتدال مقدمہ کھولیا لکھیا سی امام بخاری رحم اللہ دا قول کہ جتھے میں ساقۃ عنہ کوانا کہ میں اے بارے خاموشی اختیار کیتی ہے دا معنی یہ ہوئے گا کہ راوی اینا گندا ہے میں دے بارے گل بھی نہیں کرنا چاہتا. یہ راوی اینا گندا ہے میں دے بارے گل بھی نہیں کرنا چاہتا. میں اتوں ہی جناب حضرت صاحب نے فون کیا حضرت جی تساں میری عزت دا سارا ستیہ ناس کر کے رکھ دیتا ہے. اتنی بڑی خیانت کہ میں تے مقدمہ تے غور نہیں کیتا. کدے مقدمہ پڑھ لو نا فضائل اعمال دا تیری اکھاں کھل جانے تقلیدی اینک اتر جائے تے پھر ویکھی سنت دی روشنی کس طرح آندی ہے. کی لکھیا ہے فضائل اعمال دے مقدمے جے بات لکھی ہے مولا زکریا صاحب فرماندے نے میں بوڑھا ہو گیا بیمار ہو گیا لاغر ہو گیا تے ذہن تے دماغ کم نہ کرے. ڈاکٹر نے چیک کرایا تے ڈاکٹر نے کیا حضرت جی فی الحال تھوڑا دماغ کم نہیں کر رہا تے کوئی شے نہ لکھو نہ کتاب لکھو تے نہ فی الحال پڑھو نہ مطالعہ چھوڑ دو کتاب لکھنا چھوڑ دو اور ریسٹ کرو تھوڑا دماغ بالکل ختم ہونے دے قریب آ گئے. فرمان لگے ڈاکٹر نے میں آرام دا مشورہ دیتا. میں کہا چلو آرام کی کرنا فضائل اعمال لکھ چھڈو. میں اس پاگل پن دے دور پھر کیڑی لکھی فضائل اعمال پھر یہ کچھ لکھنا سی نا. جدو بندے نو ڈاکٹر کہن با تیرا دماغ کم نہیں کر رہا پھر آل کچھ لکھی نہ تے بندہ لکھنا شروع کر دے پھر یہ باتیں لکھے گا. یہ تقلید ایک ایسی لعنت ہے بندے نو مجبور کر دیندی ہے جو لکھیا اینو قبول کرو. وہ لکھیا ہے نا کہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آؤ فضائل حج دا ذرا باب کھول کے ویکھو
ایک بندہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر تے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوں پیار آ گیا، انہیں ہاتھ باہر کڈیا، ہاتھ کڈیا تے سلام لیا تے مصافحہ فرمایا تے 90,000 بندے نے اپنی اکھاں نال ویکھیا، 90,000 بندے، کمپیوٹر لگا ہونا نا، حالانکہ ایمان دسو 90,000 بندہ روضہ رسول دے کول کھڑے ہو کے ہاتھ ویکھ سکدا ہے؟ 90,000 بندے نے وہ ویکھیا، قوم نے تسلیم کیوں کر لیا ہے؟ یہ تقلید ایک ایسی لعنت ہے، ساڑھے کول تو حال ہے، بعد یاد آ گئی علامہ شہید رحمت اللہ علیہ تقریر کر رہا ہے تے پیاس لگی تے فرمانے گا پانی دے آ جے، تے پانی ایویں نہ کھڑیا ہی 2 گھٹ بھر کے تقریر جاری رکھی، بندہ کھلو گیا کہنے لگا علامہ صاحب کھڑے ہو کے پانی پینا جائز ہے، کھڑے ہو کے پانی پینا جائز ہے؟ علامہ شہید رحمت اللہ رک گئے، اکھاں چوں آنسو گر گئے، فرمایا میرے اللہ اج مینوں اپنی محنت دا صلہ مل گیا ہے، اج میری جماعت تیار ہو چکی ہے کہ اگر انہاں دا بڑا بھی غلطی کرے اعلانیہ روک دے بھی نے ٹوک دے بھی نے، یہ ہوئی تے مسلک اہل حدیث ہے۔ اسی بات میں کیا کرنا، مولانا صادق سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ نے جب صلاۃ رسول دا پہلا ایڈیشن چھاپیا لکھیا، وہ لکھ دیتا عورت گھر اعتکاف بیٹھ سکتی، عورت گھر اعتکاف بیٹھ سکتی، سیال کوٹ اندر ہی جلسہ، حافظ عبداللہ شہو پوری اللہ انہوں دی قبر تے رحمتہ نازل فرمائے، انہوں دا